السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ڈارک لو ساگا سیزن 3 آف بلڈی لو بائی وہیبہ فاطمہ پارٹ 21۔ سب ایکسکیوشنرز اب بیسمنٹ میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ امن کی انگلیاں تیزی سے اپنے لیپ ٹاپ کی پیڈ پر چل رہی تھی۔ تب اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی تھی۔ تب اس نے ماہر خان کو مخاطب کیا، بڑے پاپا، ہاں، برازیل کی پرائیویٹ جیٹس کی مشہور کمپنی کا ہے اور یہ لوگو، خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے ہر جیٹ کا لوگو ایسا ڈیزائن کرتے ہیں جو ہوتا تو سیم ہی ہے، مگر اس میں اس جیٹ کے مالک، اس جیٹ کے اونر کو دیا گیا سیریل نمبر موجود ہوتا ہے۔ اس سیریل نمبر سے جیٹ کے اونر کی تمام معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ امن کی بات پر سب نے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بریلینٹ، اس ہیلی کے اونر کا کچھ اتا پتہ لگا چکا ہوں، مسٹر مائک مارگریٹ، برازیل کے مشہور شہر ریو کا بظاہر مشہور بزنس مین، مگر آدھی دنیا جانتی ہے اس کی خفیہ طور پر انڈر ورلڈ کے بڑے بڑے گینگ سے گہرے تعلقات ہیں، اور برازیل میں ان کی کرمنلز کی پشت پناہی کرنا اس کا محبوب مشغلہ ہے، اور وہ سو کالڈ حیوان اس کا دایاں ہاتھ ہے۔ یہ اپنے زیادہ تر کام اسی کے ذریعے لیتا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ملوث ہیں اس میں۔ امن کی تفصیلات سے آگاہ کرنے پر جہاں ایک طرف انہیں اس حیوان تک پہنچنے پر سکون آیا تھا، وہیں فلسفہ کے لیے اب فکر ہونے لگی تھی۔ اہان نے بے تحاشا پریشانی اور غصے میں اپنی دکھتی کن پٹیوں کو سہلایا۔ ماہر خان نے ایک نظر بیٹے اور سب کی پریشان شکلوں کو دیکھا۔ کم آن، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اہان، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری پرنسس اپنے ساتھ کچھ بھی برا ہونے دے گی؟ میں نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی، وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ اور رہی بات اس کے پیچھے جانے کی، تو وہ صرف میں ہی جاؤں گا۔ امن، میری برازیل کی ٹکٹ کرواؤ، کوشش کرو آج کی ہی سیٹ کنفرم ہو۔ سفر میں بھی 18 سے 20 گھنٹے لگ جائیں گے، ماہر خان نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن ڈیڈ، نو مور آرگیو، مجھے معلوم ہے درگاہوں کے تبرک کے نام پر یہاں کتنی تیزی سے نوجوان نسل کی رگوں میں زہر بھرا جا رہا ہے۔ حشمت راؤ اور شمشان خیل کے آدمی اب زیادہ خفیہ طور پر اور زیادہ متحرک ہو گئے ہیں۔ ملک دشمن عناصر پھر سے سر اٹھانے لگے ہیں۔ مہارانی اپنی ٹرینڈ ساتھیوں کو مختلف سوشل میڈیا کے اڈوں پر پیش کر رہی ہے، جو کھلے عام اس کے لیے کسٹمرز بلا رہے ہیں، اور دیدہ دلیری سے بدکاری پھیلاتے ہوئے اس کی دعوت دے رہی ہے۔ یہاں آپ سب لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے، میرا خیال ہے اب برسوں کے صبر اور انتظار کے بعد ان گھنونے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا صحیح وقت آ چکا ہے، کیونکہ اس بزدل کرنل شیکھر پرتاپ کی بھی گردن تک ہمارا گھیرا تنگ ہو چکا ہے، جس تک پہنچنے کی وجہ سے ابھی تک ہم نے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا ہے۔ ہر بار بغیر کسی ثبوت اور گواہ کے وہ لوگ بچ نکلتے رہے ہیں، مگر اب نہیں۔ اب پھانسی کا پھندا ان کے گلوں میں عدالت کے ذریعے نہیں، ڈائریکٹ ایکسیکیوشنرز کے ذریعے تنگ ہوگا۔ مگر ماہر خان کے سرسراتے لہجے سے اب سب کی رگیں تن چکی تھی اور تقریباً سب ہی الرٹ ہو گئے تھے۔ اس جلال اوڈو کا کیا بنا؟ تم نے اس کا نام نہیں لیا؟ ماہر پاشا نے سامنے کھڑی فائل کھولی۔ وہ پہلے ہی ایک ولیز مقابلے میں جہنم رسید ہو چکا ہے بڑے پاپا، ماہر نے سکون سے بتایا۔ اور علی وزیر؟ پاشا نے ایک نظر امن کے سپاٹ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے خودکشی کر لی، اپنے کمرے سے مردہ لاش برآمد ہوئی ہے اس کی۔ اپنا ہی منہ کھول کر اپنے حلق میں گولی داغ لی تھی اس نے، ماہر خان نے بتایا۔ کیوں؟ لیکن کیوں؟ پاشا ابراہیم نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی اکلوتی پوتی کو کڈنیپ کیا تھا میں نے، اور اسے یوں ظاہر کروایا کہ میں اس کی پوتی کے ساتھ وہی کر رہا ہوں جو اس نے میرے ساتھ کیا، مگر اگلے دن ہی میں نے اس کی پوتی کو معجزہ کی وجہ سے آزاد کر دیا تھا، کیونکہ جزا نے میری باتیں سن لی تھی، اسی لیے میں نے اس کی پوتی کو اگلے ہی دن اس کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس کی پوتی واپس گھر گئی اور اپنے دادا کو مجھ سے سیکھی گئی سورت مزمل سنائی۔ تب اس علی وزیر کو جانے کیا ہوا، اسی رات اس نے خودکشی کر لی تھی۔ امن نے بے تاثر چہرہ لیے پاشا ابراہیم کو تمام سچائی بتا دی۔ پاشا ابراہیم نے ایک پرسکون گہرا سانس بھرا۔ اور سردار چانڈیو، اس کا کیا بنا؟ پاشا ابراہیم کو فائل میں دیکھ کر ایک اور نام یاد آیا۔ دنیا مکافات عمل کا نام ہے بڑے پاپا، اس نے لوگوں پر بہت ظلم ڈھائے، بہت بے جا قتل کیے، مگر جب بیٹے جوان ہوئے تو تمام دولت ہتھیا لی۔ بلڈ کینسر کا مریض اب ایک سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر پڑا اینڑیاں رگڑتا رہا ہے۔ نہ موت آتی ہے نہ نجات ملتی ہے، جبران نے بتایا تو سب نے افسوس میں سر ہلایا۔
اور پھر اگلے چند گھنٹوں میں ماہر خان کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی تھی۔ وہ سب اٹھ کر اوپر جانے لگے جب اتنی ہی تیزی سے ارشد نے خضر کو گدی سے پکڑا تھا۔ وہ سامنے ہو کر اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ ارشد نے بھوکے شیر کی طرح اس کو گھورا۔ تو روٹھنا منانا کیسا رہا بھائی جان؟ خضر نے بے حد شرارت سے پوچھا تھا۔ بہت ہی گھٹیا مذاق تھا، شکر کرو تمہاری وہ روندو آپی مان گئی، اگر نہ مانتی تو میں تمہارا جینا حرام کر دیتا خضر جبران کبیر۔ ارشد نے دانت پیس کر کہا تھا۔ وہ پھرتی سے اس کی گرفت سے اپنی گردن آزاد کروا کر دانت نکالتا وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ تب ارشد بھی مسکرا دیا۔ دوسری طرف معزہ اس وقت اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں تھی۔ ابھی فریش ہو کر آئی اور گلابی کرتی سفید شلوار میں سفید گلابی دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کے بعد وہ اپارٹمنٹ واپس لوٹنے کے لیے کس قدر بے چین تھا، مگر اب ایک پورا دن گزر گیا تھا، وہ واپس نہیں لوٹا تھا۔ پتہ نہیں ہوتا کس طرح ٹھیک ہوا، پوری طرح سے ٹھیک بھی ہوا تھا یا نہیں، وہ اس کی طرف سے متفکر تھی۔ اس دوران بینا اس کے پاس اس کا سایہ بن کر رہ رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب بینا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ معجزہ جی، تمہارا سارا سامان کدھر رکھا ہے؟ بینا نے پوچھا تو اس نے متحیر سی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اسی روم میں ہے، مگر کیوں؟ معجزہ کو حیرت ہوئی۔ اچھا کچھ نہیں۔ بینا آگے بڑھی، اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ بیڈ پر رکھا، الماری کھولی اور معجزہ کا سامان بیگ میں پیک کرنے لگی۔ بینا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ معجزہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ بینا نے اسے ہنسی دباتے ہوئے اسے چھیڑا۔ میرا خیال آپ میرا سامان پیک کر رہی ہیں تو مجھے یہ تو بتا دے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ وہ اس کی پراسرار سے مسکراہٹ دیکھ کر روحان سے ہوئی۔ یہ تو تم اپنے اس سڑیر اور کھڑوس ڈاکٹر سے ہی پوچھنا کہ وہ کہاں لے جانا چاہتا ہے تمہیں، راستے میں ہی ہے، پہنچنے والا ہوگا یہاں۔ بینا کے کہنے کی دیر تھی، معجزہ کی گرفت اپنی کرسی کے ہینڈلز پر مضبوط تر ہوئی تھی۔ کچھ اس کا لہجہ اتنا معنی خیز تھا کہ معجزہ کی سٹی گم ہونے لگی۔ آپ کریں جو بھی کر رہی ہیں، میں کافی بناتی ہوں۔ اس نے راہ فرار اختیار کرتے وہاں سے کھسک جانے میں آفت جانی۔ بینا نے اس کا رنگت اڑا چہرہ دیکھ کر ہنسی کنٹرول کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ معجزہ کچن میں چلی آئی تھی۔ وہ جب نہیں تھا تو پل پل اس کی چھوٹی سی جان پر بھاری تھا۔ اب جب اس کی واپسی کی خبر سنی تھی تو دل کانوں میں بجنے لگا تھا اور ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ معجزہ بے دھیانی میں کافی میکر کی جانب متوجہ ہوئی اور بالکل غائب دماغی سے خواہ مخواہ کیبن الٹ پلٹ رہی تھی۔ دوسری طرف ماہر خان اپنے کمرے میں داخل ہوا، ڈریسنگ کھول کر جلدی سے اپنے سفری بیگ میں کپڑے ڈالے اور ضروری چیزیں رکھنے لگا تھا۔ تب رواحہ اور دیا کمرے میں داخل ہوئی تھی تو ماہر کی سبز آنکھوں میں رواحہ کی وجہ سے پریشانی سی تھی، مگر اس نے خود کو جلدی سے کمپوز کیا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ رواحہ جلدی سے اس کے قریب آئی تھی۔ ہاں، مجھے برازیل جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے، ماہر نے مصروف انداز میں بتایا۔ فلزہ کدھر ہے ماہر؟ کہیں گئی ہے کیا؟ رواحہ نے پوچھا تو لمحہ بھر کو ماہر کے ہاتھ تھم سے گئے تھے۔ ہاں، کسی ضروری مشن پر گئی ہے، ماہر نے پھر نارملی کہا۔ ایک تو اس مرد مار ڈھیٹ لڑکی کی سمجھ نہیں آتی مجھے، پہلے تو کہیں جانے سے پہلے ماں سے ملنے کی توفیق بھی کر لیتی تھی، اب کی بار تو وہ بھی زحمت اٹھانا ناگوار کیا۔ ماہر اسے فون کر کے بتا دے، اب واپس آئے تو مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ رواحہ بری طرح ہائپر ہو رہی تھی۔ کم آن رواحہ، غصہ مت کرو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ماہر نگاہیں چراتے ڈریسنگ کی جانب متوجہ ہوا تو رواحہ مزید ٹینس ہو گئی۔ ماہر سچ بتائے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اچھا، میری فون پر اس سے بات ہی کروا دے۔ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ وہ کہیں گئی ہو اور اس کا فون تمام وقت سوئچ آف رہے، کبھی نہ کبھی تو آن کر کے میسج کا جواب دے ہی دیتی تھی۔ رواحہ بھڑاس نکال کر اب رو پڑی۔ دیا بھی جو ہونک بنی کھڑی تھی، رونے والے منہ بنانے لگی۔ پاپا، فلزہ ٹھیک تو ہے نا؟ دیا کی آواز بھرا گئی۔ ماہر نے ایک سر سانس کھینچی۔ ابھی تک سوائے علیزہ بینا کی خواتین میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ فلزہ کہاں گئی ہے، سو ماہر خان کو ہمیشہ کی طرح رواحہ کو سنبھالنا مشکل ترین مرحلہ لگا۔ وہ واپس مڑ کر ان لوگوں کے قریب آیا اور انہیں بازو کے حصار میں لے لیا۔ پلیز رواحہ، سنبھالو اپنے آپ کو، وہ ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی۔ تم ایسے کرو گی تو دیا بھی پریشان ہوگی۔ اب تک تو تمہیں ایسی سچویشن فیس کرنے کی عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ میری جان، سنبھالو خود کو، دیکھو بچی بھی پریشان ہو رہی ہے۔ ماہر خان نے رواحہ کے بالوں پر لب رکھتے کہا تو وہ ہمیشہ کی طرح لال ٹماٹر چہرہ لیے باہر کے بازو کے حصار سے نکلی۔
ماہر کے بازو کے حصار سے نکلی، آپ بھی نہ کم از کم اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیا کریں۔ روا جھنجھلائی تو گہرا مسکرا دیا، دھیان بٹانے میں جو کامیاب ہو چکا تھا۔ اچھا پرامس کرو اپنا خیال رکھو گی، نہیں تو سوچ سوچ کر بی پی ہائی کر لو گی۔ میں جلد ہی فلزہ سے تمہاری بات کروا دوں گا انشاءاللہ، ماہر نے کہتے بیگ کندھے پر ڈالا۔ اچھا اپنا خیال رکھیے گا بہت، روا نے 1000 بار کا دہرایا ہوا جملہ بولا اور وہ سر ہلا کر الوداع کہتا وہاں سے نکل گیا۔ تب دیا نے زور زبردستی ماں کو کھلا پلا کر میڈیسن دے کر بستر پر لٹا دیا اور ہلکے ہلکے ان کا سر دبانے لگی۔ اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، کیا کروں میں اس کا، روا نے دانت پیس کر کہا اور اپنی کنپٹیاں سہلانے لگی۔ مما پلیز آپ آرام کریں، آپ اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں، سو جائیں، نہیں تو ہم بابا کو فون کر کے آپ کی شکایت لگائیں گے۔ دیا کے دھمکانے پر آخر روا نے جلتے کڑتے آنکھیں بند کر ہی لی۔ دوسری طرف وہ سب ایک ساتھ ہی پیلس کے لاؤنج میں آئے تھے۔ ارشد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے سر سے سانس کھینچی، تب وہ بڑی ماں کے روم کی جانب گیا۔ وہ رواحہ کے روم میں داخل ہوا تو بستر پر ان کے سرہانے بیٹھے ان کا سر دبا رہی تھی۔ ارشد نے اسے کہا تھا کہ آئندہ وہ اسے سفید لباس میں نہ دکھے، تبھی اب وہ ملٹی کلر کی فراک، دوپٹے اور ٹراؤزر میں سے رنگین تتلی لگ رہی تھی۔ دیا ارشد کو اندر آتے دیکھ گڑبڑائی، مگر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا کہ اب کہیں جا کر ماں کی آنکھ لگی تھی۔ ارشد نے ہاتھ سے واٹ ہیپنڈ کا اشارہ کیا۔ دیا نے نرمی سے ان کے سرہانے سے اٹھی، ان کے اوپر اچھی طرح کمبل اڑا کر لائٹ آف کی، 0 پاور کی لائٹ جلا کر دونوں دبے قدموں باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ارشد دیا کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں لایا اور پیچھے ڈور لاک کیا۔ کیا ہوا بڑی ماں کو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ مما فلزہ کی وجہ سے پریشان ہیں، کہتے دیا اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ارشد نے اس کا اداس سا چہرہ دیکھ لیا، دل میں بے حد بے چینی محسوس کی۔ ارشد آپ ہمیں بتائیں، فلزہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کہاں ہے؟ اب تو ہمیں بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ ارشد نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی جب آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ ارشد یہ کیا؟ وہ اس کی اس اچانک عمل پر گھبرائی تھی۔ ہماری ملاقات ادھوری رہ گئی تھی بٹر فلائی، تو کیا خیال ہے وہیں سے شروع کریں جہاں سے ملاقات ادھوری چھوڑی تھی؟ ارشد نے اسے بیڈ پر نرمی سے بٹھا کر اس کی گود میں سر رکھ کر بیڈ پر لیٹا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر جاذب نظر دلکش معصوم چہرہ اپنے چہرے کے اوپر ذرا جھکا لیا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ملاقات ادھوری نہیں، پوری ہوئی تھی، وہ جلد بازی میں بے اختیار ہو کر بول بیٹھی، مگر ارشد کی آنکھوں کی چمک اور لبوں پر آئی معنی خیز مسکراہٹ سے ہونک بنی، اپنا سانس تک روک گئی تھی۔ دیا نے تیزی سے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ ارشد قہقہہ لگا کر ہنس پڑا اور اس کی حرکت سے کافی محفوظ ہوا تھا۔ کیا پوری ہوئی تھی؟ بتانا ذرا مجھے۔ ارشد نے اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے تو سبھی چہرہ بار حیا سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کا دھیان بٹانے کی مقصد میں وہ پوری طرح کامیاب ہوتے اب وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ ارشد پلیز تنگ مت کرے نا، وہ روحان سے ہوئی۔ سوچ ہے تمہاری، برسوں بعد تو تمہیں تنگ کرنے کا پرمٹ ملا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی سبز جھیل سی آنکھوں میں جھانکا تو شرما کر نگاہیں چرا گئی۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا صرف میں ہی نہیں، تم بھی میرے لیے اتنا ہی تڑپی ہو جتنا کہ میں تمہارے لیے۔ ہم دونوں ہی ایک راہ کے مسافر تھے، رستے الگ الگ ہو گئے تھے مگر نشان منزل ایک ہی تھا۔ آخر ہر آزمائش اختتام پذیر ہوئی اور صبر کے دامن میں ہجر کی طویل ریاضت کے بعد پرلطف اور سرور بھرا وصل نصیب ہوا۔ وہ آنکھیں موندے ایک جذب کے عالم میں بولے گیا۔ دیا نے اس کے گالوں پر اپنے سرد ہاتھ رکھے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ ہمارے لیے کیا ہو گئے ہیں۔ وہ شرماتے لجاتے مشکل سے بول پائی۔ کیا ہو گیا ہوں؟ ارشد نے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہماری زندگی سے بھی زیادہ عزیز، دیا نے دوسری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت ان نگاہوں کی تپش کی تاب لانا کم از کم اسے اپنے بس میں نہ لگا، جبکہ اس کے اس اظہار پر ارشد کی رگوں میں سکون و سرشاری اتری تھی۔ دین پروو اٹ، ارشد نے اطمینان سے کہا۔ جی؟ دیا کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئی۔ میں نے کہا ثابت کرو مجھے پیار کر کے۔ لو میری آنکھیں بند ہے، ارشد نے اطمینان سے کہا اور اس کی سہولت کے لیے آنکھیں بھی بند کر لی۔ دیا مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں اسے کلیوں سے بھی نازک اور کومل سا احساس اپنے ماتھے پر محسوس ہوا اور دیا نے اب اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا اور دیا نے اس کے گالوں پر اور چن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور ارشد نے مسکرا کر کہا بس، دیا نے لاپرواہی سے کہا تو ارشد نے آنکھیں کھول کر ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ آپ پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، ہمارا منہ کڑوا ہو جائے گا۔
اس نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا تو ارشن اس کی شرارت سمجھ کر گہرا مسکرایا۔ یہ لو تم بھی کھاؤ، دونوں کے منہ میں ہم ذائقہ ہو جائے گا۔ سنیمن کا ایک ٹکڑا ارشن نے کہتے اپنی شرٹ کی پاکٹ سے سنیمن نکالا۔ اس کی خوشبو ہماری روح میں بس چکی ہے، اسی لیے یہ دیکھے کڑوی ہونے کے باوجود ہم نے بھی کھانی شروع کر دی ہے۔ دیا نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے پڑے ایک چھوٹے سے ریپر سے ٹکڑا نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو ارشن کو لگا وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ تبھی بہت بے اختیار اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر اسے خود پر جھکا لیا تھا۔ سنیمن کی مہکتی خوشبو لیے وہ مدھم سانسیں ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگی۔ ارشن نے پوری طرح اسے خود میں الجھا لیا تھا۔ کمرے میں فسوس خیز خاموشی تھی، صرف دیا کی چوڑیوں کی آواز کمرے میں ایک عجیب مدہوشی بھرا سرور بکھیر رہی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، ارشن اس کی پشت اپنے سینے سے ٹکائے اب اس ٹوٹے بکھرے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے لیٹا تھا۔ دیا جو آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، کچھ یاد آنے پر ایک دم آنکھیں پٹ سے کھل گئی۔ دیا نے دھیمے سے ارشن کی جانب رخ موڑا تھا اور وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ دیا نے جھنجھلا کر اچانک اسے کشادہ سینے پر مکے برسائے۔ کتنا تیز تھا یہ آدمی، اسے خود میں الجھا کر دنیا بھلا دی اور فلسفہ کا بھی نہیں بتایا۔ ارشن نے اس کی کمر پر دباؤ ڈال کر اس کا سر اپنے سینے پر گرایا۔ سو جاؤ یار، آج رات بھی جاگ کر گزارنا چاہتی ہو؟ بند آنکھوں کے پیچھے سے بھی اس کی مانی خیزی سے کی گئی بات نے دیا کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ بہت برے ہیں آپ، وہ جھنجھلاتی اور آنکھیں بند کر لی۔ ارشن مسکرایا اور اسے خود میں سمیٹ لیا۔ دوسری طرف امن پاشا ابراہیم کی ہمراہی میں اب اوپر وائٹ پیلس کے لاؤنج میں آ گیا تھا اور اب بے تاثر چہرہ لیے وائٹ پیلس کے ایک ایک کونے کو دیکھ رہا تھا۔ شفا کو جب سے اس کے یہاں آنے کی اطلاع ملی تھی وہ تو خوشی سے جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ ابھی بیٹے کا چہرہ چوم چوم کر بمشکل ہی کچن کی جانب گئی تھی۔ وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا جب پاشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بری طرح چونکا۔ جاؤ امن، معزہ کو پیلس لے آؤ، انشاءاللہ ماہر جلد ہی فلسفہ کو واپس لے آئے گا، پھر دوبارہ سے شادی کرواتے ہیں تم دونوں کی۔ پاشا نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا۔ بڑے پاپا ابھی؟ امن نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں نے بینا کو میسج کروا دیا ہے، اس نے پیکنگ کرنا شروع کر دی ہوگی، تم جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ جی بڑے پاپا، وہ کہتا ہوا وہاں سے نکلا، بیسمنٹ سے ہی گاڑی لے کر نکلا تھا۔ راستے بھر یہ سوچتا رہا کہ کیا اسے وائٹ پیلس لے جانا ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ اپنی سوچوں میں گم وہ آدھے پونے گھنٹے میں جیسا ٹرسٹ کے ڈرائی وے پر تھا۔ گاڑی سے اتر کر اپارٹمنٹ کی جانب آیا۔ اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا تو لاؤنج سے گزرتے کچن سے کھٹر پٹر کی آواز پر قدم بے اختیار کچن کی جانب بڑھے۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کافی میکر کے پاس کھڑی اپنے خیالوں میں کھوئی جانے کون سے جہاں کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اپنی زندگی کی جانب بڑھا۔ جزا، امن نے بھاری بوجھل انداز میں اس سے ایک قدم فاصلے سے پکارا تو اس نے ایک سست سانس کھینچی اور سر جھٹک کر کافی پھینکنے لگی۔ شاید وہ اس کے پکارنے پر اس کے وجود کو اپنا تخیل ہی تصور کر رہی تھی۔ جزا، اب کی بار امن نے قدر بلند آواز میں پکارا۔ اس نے دھیان نہ دیا کہ اب تو اس کا نام پکارتی یہ گمبھیر بھاری بوجھل آواز اسے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ہر وقت سنائی دیتی تھی۔ تب امن نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو نرمی سے تھاما تو وہ متحیر سی پھیلی آنکھیں لیے دم ساتھ کر اس کی جانب پلٹی۔ امن نے دیوانہ وار اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نگاہوں کے ذریعے اپنے دل میں اتارنے لگا۔ آپ سچ میں آ گئے؟ کپکپاتے لبوں سے اتنا ہی بول پائی، پلکوں کی جھالریں لرز کر گلابی آرزو پر سایہ فگن ہو گئی۔ امن اس کی غیر ہوتی حالت سے محفوظ ہوا، مطلب وہ اسے اپنا تصور سمجھ رہی تھی۔ پہلے جھوٹ میں تھا تمہارے پاس، امن نے بول کر دانتوں تلے لب دبایا۔ معزہ پوری طرح بوکھلا گئی تھی، تبھی خواہ مخواہ چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ پیکنگ ہو گئی مکمل؟ امن ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے اور اپنے بیچ کا فاصلہ مزید سمیٹ لیا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ وہ نگاہیں اپنے پیروں پر جمائے پوچھ بیٹھی۔ گلابی قمیض دوپٹے میں اس وقت وہ پوری طرح جیسے چپلوں سمیت سامنے والے کے دل و جاں میں اتر گئی تھی۔ پاگل دل بے اختیار اس کے گلابی گال چھونے کو مچل گیا۔ وہ بڑے پاپا نے کہا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے نا تو؟ امن نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی کیونکہ معزہ نے بے اختیار گھبرا کر کچن سلیب تھامی تھی۔ امن نے مسکراہٹ ضبط کی۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ معزہ نے دوسری طرف رخ موڑ کر پوچھا۔ وائٹ پیلس۔
امن نے کہا تو موزہ نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر اس کی جانب حیرت و استعجاب سے دیکھا۔ امن کو اس کی آنکھوں میں واضح خوف نظر آیا تھا، لیکن امن تو پوری طرح لرز گئی تھی اور سامنے والے میں برداشت بھی بس یہیں تک تھی۔ تب اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر بہت اچانک اس نے آگے بڑھ کر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا اور آنکھیں موند دیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا جزا، آئی پرامس، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ امن نے آنکھیں موند کر اس کا احساس اپنی روح میں اتارا، مگر سینے سے لگے چہرے اور سماعتوں نے اس کے دل کے مقام پر پسلیوں سے سر ٹکراتے اس کے بے چین دل کی دھمک کو پریشان پایا۔ شش، سب بھول جاؤ، اب بس ایک نئی شروعات ہوگی۔ امن کی بوجھل سرگوشی نے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوا، وہ پل جو تمہاری قربت میں تمہارا لمس پاتے گزرے، وہ پل امر ہے میرے لیے۔ پہچانتے ہی نہیں اب لوگ تنہا مجھے، میری نگاہوں میں بھی ہے ڈھونڈتے وہ تجھے۔ ہم تھے ڈھونڈتے جسے، وہ کمی بن گئے، تم میرے عشق کی سرزمی بن گئے۔ ہاں ہنسی بن گئے، ہاں نمی بن گئے، تم میرے آسماں میری زمیں بن گئے۔ امن پوری طرح اسے محسوس کر رہا تھا اور موزہ اس کی باہوں میں دم سادھے آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ امن نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، یہ دلکش معصوم نقوش اس کی روح میں بسے تھے۔ وہ جھکا اور ماتھے پر پہلی محبت کی مہر ثبت کی۔ اس کے ناتواں کمزور وجود کو وہ اپنی مضبوط آہنی باہوں کا سہارا دیے ہوئے تھا۔ امن نے اس کے ایک ایک نقش کو چوما تھا، وہ اس محبت کے سمندر میں پوری طرح ڈوب کر ابھرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ تب قدموں کی آہٹ کچن کی جانب آتی سنائی دی اور موزہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ امن، وہ پوری طرح کسمسائی، اٹس اوکے، ریلیکس ہنی، تم میری ہو اور باہر بینا ہے۔ امن نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا، تبھی بینا اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیکنگ تو مکمل ہے، پھر نکلے یا کچھ اور وقت دوں؟ بینا نے شرارت بھرا لہجہ اختیار کیا تھا۔ امن نے اسے گھورا، میں گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں، وہ دانت نکالتے کہتی۔ وہاں سے 9:11 ہو گئی۔ امن پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ امن، میں نہیں جانا چاہتی، وہ بری طرح اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بے چینی سے بولی۔ ریلیکس جزا، بڑے پاپا نے بڑے پیار سے بلایا ہے، سمی بابا بھی انتظار کر رہے ہیں، کیا منع کر کے ان کا دل توڑو گی؟ امن نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ موزہ نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر چلے؟ امن نے اجازت چاہی۔ اس نے اب ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ تب امن نے جھک کر ہلکا سا اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا تو اس نے تیزی سے اس کے ہاتھ پکڑے۔ چلے، امن نے اسے کہتے سنا، تب مسکراتے اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلا۔ یہ سب؟ موزہ نے پیچھے مڑ کر کچن کی جانب اشارہ کیا، میڈ سنبھال لے گی۔ امن کے کہنے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ گارڈ نے سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا، وہ بہت جلد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ علیزے اپنے چکراتے سر کے ساتھ بہانے سے اسٹڈی میں بیٹھی تھی۔ دن بدن حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ جو کچھ اپنے ساتھ کر چکی تھی، اب پچھتاوے کے ناگ اسے مارگزیدہ کرنے لگے تھے۔ کافی دن سے خضر بھی اس سے کھچا کھچا سا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں سچ میں ایسا تھا کہ اپنے کیے گئے عمل کی وجہ سے چور کی داڑھی میں تنکا کے مترادف اس کا وہم تھا۔ وہ دوسری ڈوز لے چکی تھی اور وہ لینے کے 1-2 دن کے بعد ہی جب پتہ چلا کہ اسپیکٹ کر رہی ہے، اب اپنے اس عظیم الشان نقصان کے ہونے کے خدشے نے اس کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، اور اگر یہ سب کو اور خاص کر خضر کو معلوم ہو گیا تو وہ انہیں سوچوں میں غلطہ تھی۔ تبھی اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہونے پر وہ الرٹ ہوئی۔ تھوڑی دیر میں ایشان، کبیر اور آروشے اس کے سامنے تھے۔ علیزے کو انہیں اتنے دنوں بعد اپنے سامنے پا کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ اسے سسپینڈ کیے جانے کے بعد سے لے کر اب تک وہ اس سے ہم کلام نہیں ہوئے تھے۔ ڈیڈ، وہ تڑپ کر آگے بڑھی جب ایشان نے اتنی ہی درستگی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے سے روکا تھا۔ علیزے نے اذیت سے لب کاٹے اپنے ڈیڈ اور ماں کا سرد و سپاٹ غصے سے بھرا چہرہ دیکھا۔ کتنی کوششیں کی تھی اور اس نے انہیں مٹانے کی، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ جو اپنی اکلوتی پرنسس کی جان جیتے تھے یوں کٹھور ہو جاتے۔ اس کی انہیں منانے کی ہر کوشش رائگاں ہوئی تھی۔ ایک سوال علیزے، اور جواب صرف ہاں یا نہ میں چاہیے مجھے، تم نے دوسری ڈوز لی ہے؟ ایشان نے اس قدر درشت لہجے میں پوچھا تھا کہ علیزے کے گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ نو ڈیڈ، آپ سے کس نے؟ شٹ اپ علیزے، جسٹ شٹ اپ۔ میرا دل چاہ رہا ہے وہ کام جو میں نے آج تک نہیں کیا، تم پر ہاتھ اٹھا کر آج وہ بھی کر گزروں۔ میں نے تمہیں
اخلاقیات کے کتنے سبق سکھائے ہوں گے، تم نے تو ان میں سے کسی ایک کا بھی پاس نہ رکھا۔ کتنی دیدہ دلیری اور ڈھٹائی سے میرے سامنے کھڑی جھوٹ بول رہی ہو۔ ایشان پھنکارا تھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹیب اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جس میں وہ ابراہیم ہاؤس کی دیوار پھلانگ رہی تھی، پھر ڈوز لیتی ہوئی اس کی پکس اور پھر واپس ابراہیم ہاؤس کی دیوار پھلانگنے کی ویڈیو۔ علیزہ تو یوں ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بڑی تیزی سے اس کا سر جھکا تھا، وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنی کسی القلبی پر اب پچھتاوا جرم بڑھتا جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دے۔ تم ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہو نا علیزہ؟ عروشے نے سنجیدگی سے پوچھا تو وائٹ پیلس کی چھت جیسے علیزہ کے سر پر گری تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اور ڈوز کا کس نے بتایا؟ دل میں ابھرتے خدشات سے وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ خضر نے بتایا مجھے، تم نے ابراہیم ہاؤس کی سیکیورٹی ہیک کی۔ تمہیں کیا لگا کہ وہ اتنا پاگل ہے جسے پتا نہیں چلے گا؟ اس کی زندگی کے ساتھ کہیں کھیل نہ جاؤ۔ لیکن اس کی ہزار کوششوں کے باوجود تم نے اپنی منمانی کی، اور تم اتنی قابل کیمسٹ ہو کر یہ کیوں بھول گئی کہ وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے؟ کیا تم اتنی آسانی سے اسے بیوقوف بنا سکتی ہو؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اس سے اپنی پریگننسی کی اتنی بڑی خبر چھپا سکو گی؟ اور اگر تمہیں یا اس بیبی کو کچھ ہو گیا تو کیا تم خضر سے نگاہیں ملانے کے قابل رہو گی؟ علیزہ، جواب دو میری بات کا۔ ایشان کے لہجے میں غم و غصہ تھا، اشتعال و بے تحاشا ناراضگی تھی۔ علیزہ تڑپ اٹھی۔ ڈیڈ، اب میں کیا کروں؟ پلیز سیو می، پلیز سیو یور گرینڈ چائلڈ۔ اگر اس بیبی کو کچھ ہو گیا تو برداشت نہیں کر پائے گا وہ۔ میں جانتی ہوں بہت بڑا طوفان اٹھے گا اور سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ڈیڈ، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ جب دوسری ڈوز لگوانی تھی تو صرف مجھے شک تھا، یقین نہیں، مگر یہ میری لاپرواہی تھی کہ میں نے کنفرم کیے بغیر ڈوز لگوا لی۔ ڈیڈ، مجھے معاف کر دے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے بلک بلک کر روئی تھی۔ تب ایشان نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ ایشان کی آنکھوں میں نمی تھی جو وہ عروشے کے سامنے تو بالکل بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عروشے نے اسے بازوؤں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ علیزہ، ایشان کبیر مرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو خضر کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کی زندگی کیوں برباد کی تم نے؟ وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گا؟ تم اتنی بے حس اور سخت دل کیسے ہو سکتی ہو؟ تم جانتی ہو تمہارے ڈیڈ اور ان سب کا کام کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں کہ ایک تجربے کی خاطر اپنی اولاد کو داؤ پر لگا دیا جائے۔ تم بتاؤ مجھے علیزہ، تم نے خضر کی زندگی کیوں برباد کر دی؟ اس سے منہ موڑنا ہی تھا تو خود کی جانب بڑھتے اس کے قدم کیوں نہ روکے تم نے؟ مما، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے میں نے صرف اپنا فرض نبھایا۔ میں چاہتی تھی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کم از کم میں خضر کی جانب سے اپنا ہر فرض پورا کر کے مروں، اسے اس کے تمام حقوق دے دوں۔ مما، میں نہیں چاہتی تھی مرتے وقت اس کی محبت کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد کر سفر آخرت کی جانب جاؤں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بے بسی سے کہا، مطلب یہ سارا کھیل حقوق و فرائض کا رچایا تم نے؟ اس کی محبت ابھی تک اس سے قبول ہی نہیں کی۔ اس کی محبت نے ابھی تک تمہارے پتھر دل سے سر پھوڑ کر اپنا ہی نقصان کیا، تم پر تو ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ علیزہ، عروشے نے اسے آئینہ دکھایا تھا جس میں سے اسے اپنی شکل کافی عجیب لگی۔ مما، مجھے معاف کر دے۔ ہم تو معاف کر ہی دیں گے علیزہ تمہیں، ہماری اولاد ہو تم، ہم زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پائیں گے تم سے، مگر دعا کرو کہ خضر ناراض نہ ہو تم سے۔ وہ روٹھ گیا نا تو اسے منانا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، عروشے نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ علیزہ وہاں کھڑی گہرے گہرے سانس بھرتی رہی، پھر ہمت کر کے من بھاری ہوئے قدموں سے چل کر لاؤنج سے ملحقہ گیسٹ روم کے واش روم گئی، اپنے چہرے پر اچھی طرح پانی کے چھینٹے مار کر باہر نکلی اور دبے قدموں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ علیزہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر نیم دراز سے تاثر چہرہ لیے اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا۔ یہ شخص کمال ضبط رکھتا تھا جو اپنے دل کی نہا خانوں میں اور گہرے رازوں تک کسی کو بھی رسائی حاصل کرنے نہیں دیتا تھا، اور آخر سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کچھ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ یا اسے کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ آخر کیوں؟ علیزہ کمرے میں داخل ہو کر ڈریسنگ کی جانب گئی، وہ پھر بھی ایک مرتبہ بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ لمحہ لمحہ، پل پل، پور پور اسے اپنی محبت اور عشق کی خماری عطا کر کے وہ کیوں نظر اندازی کا زہر اس کی رگوں میں گھول اتارنا چاہتا تھا؟ علیزہ ڈریسنگ میں منہ دیے کھڑی تھی، تب اس کی نظر اس پیکٹ پر گئی تھی۔ وہ اس کے لیے
نائٹ ڈریس لے کر آیا تھا اور فرمائش کی تھی کہ وہ اسے پہنے، مگر علیزے نے پہلے کبھی اس کی خواہشات کو کب قابل اعتماد جانا تھا جو اسے اہمیت دیتی، مگر اب جانے کیا سوچا تھا کہ اس پیکٹ میں سے وہ سادہ سی پنک ٹی شرٹ اور سفید ٹراؤزر اٹھا کر واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس ڈریس میں گیلے بالوں کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کی توجہ حاصل کرنے کو یہ پہن تو لیا تھا، مگر خضر بس ایک نگاہ غلط اس پر ڈال کر پھر موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ علیزہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ اس کی یہ بے اعتنائی کہاں برداشت تھی بھلا؟ ہیئر ڈرائر سے بال ہلکے پھلکے سکھا کر وہ بیڈ تک آئی تھی۔ بہت اچانک وہ خضر کے سینے سے لپٹی اس کے موبائل کے نیچے سے گردن سے نکال کر بازوؤں کے بیچ سے اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکی۔ اس نے سرد سپاٹ بے تاثر چہرہ لیے آئی برو یوں اچکائی تھی جیسے کہنا چاہتا ہو اینی پرابلم۔ علیزہ نے ہلکا سا جھک کر اس کی کھڑی تیکھی مغرور سی ناک چوم لی۔ تب آخر کار اس نے موبائل ایک طرف رکھا تھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ علیزہ کی آنکھوں میں وہ خوف اور کچھ خدشات صاف صاف دیکھ سکتا تھا۔ خضر، علیزہ نے پکارا۔ خضر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی تم پاپا بننے والے ہو، مگر زبان تالو سے چپک گئی، بول پائے بھی تو صرف اتنا، مجھے پیار کرو۔ علیزہ کی انوکھی فرمائش پر پل بھر کو خضر کی آنکھوں میں حیرت ابھر کر معدوم ہوئی۔ خضر نے اس پر اور خود پر بلینکٹ درست کیا اور بے چینی سے اسے بازو کے حصار میں بھر لیا۔ دوسری طرف آج 2 دن گزر چکے تھے۔ فلسہ کو اس عقوبت خانے سے کوئی جائے فرار حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ کئی دفعہ وہ بھاگنے کی ناکام کوششیں کر چکی تھی۔ اب بھی کچن میں ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی غم و غصے سے اپنے ناخن سے ٹیبل کھرچ رہی تھی۔ فوزیہ بیگم اور عائشہ کچھ پکانے میں مصروف تھی۔ وہ بیزار سی شکل بنا کر بیٹھی تھی۔ نہ جانے اسے کیا سوچی کہ اچانک فوزیہ بیگم کو مخاطب کر بیٹھی۔ آنٹی جی بیٹا، اپنے بیٹے سے کہیں مجھے جانے دیں یہاں سے، یا کم از کم میرے گھر والوں سے بات ہی کروا دیں۔ فلسہ نے سنجیدگی سے کہا تو فوزیہ بیگم پریشان ہو گئی اور اس کے قریب آئی۔ تب اچانک وہ دھیمی چال چلتا کچن میں داخل ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زی؟ ساحر نے اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں فوزیہ بیگم کے سامنے کوئی بھی تماشا نہ کرنے کی تلقین کی تھی، مگر وہ آج کسی کی سننے کی موڈ میں نہیں تھی۔ شاید تب ٹیبل پر پڑا چاقو اٹھا کے فوزیہ بیگم کے کندھے پر رکھ کر بہت بڑی بے وقوفی کر دی۔ مجھے جانے کا تو جانے دو یو سو کالڈ حیوان، نہیں تو میں آج کچھ بھی کر گزروں گی، وہ چلائی۔ مگر فلسہ کو حیرت ہوئی۔ وہ بہت تیزی سے اس تک پہنچا تھا، اس کا چاقو والا بازو مروڑ کر کمر سے لگایا۔ آؤ چھوڑو مجھے، فلسہ چلائی۔ میں آج تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا زی بیبی، تمہیں تمہاری ہر بدتمیزی اور ہر بد تہذیبی کی اسے سزا ملے گی۔ ساحر غصے سے پھنکارا۔ ساحر چھوڑو بچی کا ہاتھ۔ فوزیہ بیگم نے اسے بری طرح جھڑکا تو وہ وحشت زدہ سرخ آنکھیں لیے اس کا بازو چھوڑ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ فلسہ اپنے کمرے میں آئی اور کھانا کھانے سے بھی منع کر دیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ فلسہ بے تحاشا بے چینی سے پورے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتی پھر رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں قید تھی، یہاں سے فرار کے 100 طریقے آزما چکی تھی، مگر سب بیکار گئے۔ وہ ڈھیٹ بے حس آدمی اس کے بھاگنے سے پریشان تو کیا ہوتا، الٹا اسے زج کر کے اور انجوائے کرتا تھا۔ مگر آج جو اس نے فوزیہ بیگم کی گردن پر چاقو رکھا تھا، فلسہ نے اس کی آنکھوں سے بالکل الگ قسم کے شعلے سے لپکتے محسوس کیے تھے۔ میری جوتی بھی نہیں ڈرتی اس سے، فلسہ دل میں بڑبڑائی، مگر آج اس نے کہا تھا کہ وہ اسے بالکل نہیں چھوڑے گا۔ فلسہ نے اپنی انگلیاں چٹکائی۔ مجھے اس ڈھیٹ آدمی کے منہ ہی نہیں لگنا، پھر دل میں کہتے بیڈ پر کمفرٹر بچھا کر کمفرٹر میں لیٹ کر خود کو رول کر کے اپنی دانست میں سکون سے آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی۔ مگر اس کا یہ سکون تب غارت ہوا جب اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنے پیچھے کمرے کا ڈور لاک کیا اور تیز قدم اٹھاتا بیڈ تک آیا۔ فلسہ ابھی کچھ سمجھ پاتی کہ اس شیر کی طرح اس پر جھپٹا اور مکمل طور پر اس پر قابض ہو گیا۔ ویری گڈ، اس طرح تو تمہیں قابو کرنا اور آسان ہو گیا زی بیبی، اس کمفرٹر میں لپٹ کر تم نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ساحر نے اطمینان سے اس کے حفاظتی اقدام کو اس کے خلاف استعمال کرتے کمفرٹر سمیت اسے اپنی باہوں میں دبوچا تھا۔ لیو می، چیپ انسان، دور رہو مجھ سے، فلسہ زخمی شیرنی بنی گھررائی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے آج کے کارنامے کے بعد میں تمہیں چھوڑوں گا، جبکہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہمارے بیچ میں چاہے ورلڈ وار ہو، مگر اس سب میں امی کو انوالو مت کرنا۔ دین ہاؤ ڈیئر یو زی بیبی، آج پہلی مرتبہ بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں چٹانوں سی سختی محسوس ہوئی تھی فلسہ کو۔ ابھی ایک مرتبہ تو سانس سینے میں ہی الجھ گئی تھی۔ اوکے رائٹ، آئی ایم سوری،
ساحر نے بے یقینی سے اسے کہتے سنا، تبھی اس کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑ گئی کہ جو کچھ اس نے اس کے منہ سے سنا تھا وہ ناممکنات میں سے ہی تو ایک تھا۔ آنٹی سے بھی معافی مانگ لوں گی میں، اب ہٹو میرے اوپر سے جنگلی سانڈ، فلزہ تل ملا کر بولی۔ تو اب کی بار وہ بنا کسی بحث کے مسکراتا اس کے اوپر سے بیڈ کی سائیڈ پر گرا اور آنکھوں کے اوپر بازو رکھ لیا۔ فلزہ دم سادے وہیں لیٹی رہی۔ کوفت بھرے لمحات تھے، وہ کافی دیر اس جن کے سو جانے کا انتظار کرتی رہی۔ جب تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تو اس نے کمفرٹر سمیت ذرا سا اٹھ کر بازو کے نیچے سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی وہ سو گیا ہے کہ نہیں، تاکہ کم از کم وہ اس منحوس کمرے سے فرار حاصل کر سکے۔ وہ ذرا سا اس پر جھکی تھی جب اچانک ہاؤ! ساحر نے اٹھ کر بلند آواز میں کہا۔ ایک زوردار چیخ مار کر وہ کمفرٹر سمیت بیڈ سے نیچے دھڑام سے گری تھی۔ ساحر کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ہاتھ رکھے اوندھے منہ لیٹ کر اپنے ہاتھوں پر اپنی چن رکھ گیا اور ذرا سا جھک کر زمین پر پڑی اسے دیکھا، جو گہرے گہرے سانس لے کر غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب ساحر نے بہت اچانک اسے کمفرٹر سمیت تھوڑا اوپر کھینچا تھا، ایک ہاتھ سے کمفرٹر تھام کر دوسرا اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اتارنے لگا۔ یہ لمس شدت بھرا تھا، یہ قربت جان لیوا تھی، وہ جو ہر بار اسے نیم جان کر دیتی تھی۔ فلزہ جھٹپٹائی، مگر اس کی مرضی کے بغیر اس کی گرفت سے نکلنا مشکل ترین امر تھا۔ چند قیمتی پل گزرنے کے بعد وہ خود ہی مسکراتا پیچھے ہٹا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ فلزہ نے بے بسی کی انتہا سے بازو سے رگڑ کر جیسے اپنے لبوں سے وہ لمس کھرچ کر پھینکنا چاہا۔ مجھ سے مت الجھو زی، تم نہیں جانتی یہ قید تمہارے لیے کیا ہے، ساحر نے اس کی جانب دیکھتے پھر پراسرار طریقے سے کہا۔ یا تو مجھے بتا دو کہ کتنا ضروری ہے یا پھر مجھے جانے دو، وہ چڑ کر بولی۔ صحیح وقت آنے پر بتا دوں گا۔ وہ کمفرٹر سے نکلی تو ساحر نے اسے بازو سے تھام کر بیڈ پر کھینچا۔ فلزہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ مجھے میرے گھر والوں سے بات کروا دو، اپنی ماں پر آئی تو بلبلا اٹھے، اور جو میری مدر پریشان ہو رہی ہوگی اس کا کیا؟ فلزہ نے درشتگی سے کہا۔ لاک نہ چاہنے کے باوجود اس کی آنکھوں کے کونے نم ہوئے تھے۔ ساحر نے یہ نمی اپنے دل پر اترتی محسوس کی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کوئی بحث نہیں کرنی تم سے، ساحر نے بے بسی سے کہتے اپنی آنکھوں پر پھر سے بازو رکھ لیا۔ فلزہ اٹھ کر کمفرٹر اٹھا کر صوفے پر چلی گئی اور منہ سر لپیٹ کر سوتی بن گئی، مگر آنکھوں سے ایک دو آنسو ٹوٹ کر کمفرٹر میں جذب ہوئے تھے۔ ساحر نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی جانب دیکھا، مگر اسے یہ نہ کہہ سکا کہ وقت آنے پر تمہاری مدر کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ تمہارے لیے کتنا ضروری تھا، تب وہ بھی یقیناً سمجھ جائیں گی اور اس بات کا افسوس نہ کرے کہ تم قید میں تھی۔ دوسری طرف فلزہ وائٹ پیلس میں موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے پیلس پر چھائی یہ مردنی بھری اداسی اساوری کا دل پریشان کر رہی تھی۔ پورے پیلس کا چکر لگا کر وہ پچھلے لان میں آئی، جہاں سب خواتین اور پنکی اور ان کے شاگردوں کا ٹولہ بیٹھا تھا۔ ماحول پر چھائی اداسی کو دور کرنے کو اس کے دماغ میں عجیب خرافاتی آئیڈیا آیا تھا۔ ابھی پچھلے لاؤنج میں وہ رواحہ کے سامنے آئی تھی، اپنے ساتھ رنگیلی، ریشم اور سونا کو بھی ملا لیا۔ مما یہ لے فون اور میری ویڈیو بنائیں۔ اپنا فون رواحہ کو پکڑاتے اس نے شوشہ چھوڑا تو سب نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ کیا مما، آپ کے کنجوس بیٹے نے مجھے منہ دکھائی تو دی نہیں، تو آپ اپنا گفٹ خود ہی مانگ کر انہیں ڈھیٹ کرنے کا فل پروف پروگرام بنایا ہے؟ ساڈا حق اتھے رکھ، وہ لاپرواہی سے کہتی میوزک سسٹم سے بینا کا موبائل اٹیچ کرنے لگی۔ سب نے دلچسپی سے اس نمونے کو دیکھا اور رواحہ نے سیدھے ہوتے اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ ہو مجنوں میرے یار، یہ لیلا ہے تیرے لیے تیار، یہ لیلا ہے تیار، ہو جلدی سے لے کر آجا ایک ڈائمنڈ کی رنگ، تیرے لیے دل کا ٹیلی فون ہو بجتا رنگ 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 رنگ۔ وہ ڈانس اسٹیپس کرتے ہوئے اس ادا سے ڈائمنڈ رنگ مانگ رہی تھی کہ سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ دوسری طرف وائٹ پیلس کے بیسمنٹ میں احان اپنے خاص مجرموں کی دھلائی کر کے واپس آیا تھا۔ ان کی شامت آئی تھی کہ وہ بھپرے ہوئے جلادوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ اپنا تمام غم و غصہ وہ تب سے کسی نہ کسی پر نکال ہی رہے تھے۔ سب طویل ٹیبل کے گرد بیٹھے ماہر خان سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے جب احان کا فون رنگ ہوا۔ یہ بینا کی شرارت تھی کہ اس نے احان کا فون پروجیکٹر سے کنیکٹ کر دیا تھا۔ میسج اوپن کرتے ہی اس کی لیلا دھڑلے سے بڑے اہتمام کے ساتھ اس ڈائمنڈ رنگ کی مانگ کر رہی تھی۔ ہو مجنوں میرے یار، یہ لیلا ہے تیار، ہو جلدی سے لے کر آجا ایک ڈائمنڈ کی رنگ، تیرے لیے دل کا ٹیلی فون ہو بجتا رنگ 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 رنگ۔
अहान गड़बड़ा कर अपनी सीट से 2 फुट उछला था। दूसरी तरफ बहुत ही अजीब सी सूरत हाल थी। प्रोजेक्ट से वीडियो फ़ौरन बंद कर दी गई थी, मगर इतनी टेंशन में भी सबके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट देख अहान के हाथों के तोते उड़ चुके थे। तभी एक झटके से वहाँ से उठा और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया। अब बेगम ने जब इतनी दीदा दिलेरी से डायमंड रिंग मांग ही ली थी, तो कोई खराज तहसीन पेश करना तो बनता ही था ना। वो ऊपर आया तो कोई नहीं था, संजीदगी से चलते पिछले लॉन की जानिब आया। ये वीडियो में देख चुका था, ये कारनामा मैडम ने कहाँ से सरअंजाम दिया है। अहान के इतने खतरनाक तेवर लिए लॉन में आता देख सभी दबी दबी हंसने लगे थे, जबकि असावरी ये कारनामा सरअंजाम देकर बीना समेत वहाँ से गधे के सर से सींग की मानिंद गायब हो चुकी थी। लेकिन आज अहान उसे बख्शने के मूड में हरगिज नहीं था। मम्मा असावरी किधर है? अहान संजीदगी से पूछा। पता नहीं, अभी तक तो इधर ही थी, अब एक हरी बला के खौफ से जाने कहाँ जा छुपी है। रवाहा ने बज़ाहिर संजीदगी से कहा, मगर आंखों से शरारत छलक रही थी। अहान ने अपनी माँ को शिकायती निगाहों से देखा और उसे ढूंढने वापस लाउंज की जानिब आया। वो अपने कमरे में आया था, जहाँ असावरी शाह ड्रेसिंग में दुबक कर बैठी थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो असावरी का दिल उछलकर हलक में आ गया, मगर उस तक पहुंचने से पहले ही उसका फ़ोन रिंग हुआ। अहान ने फ़ोन यस करके कान को लगाया और 2 मिनट के अंदर फ़ोन सुनते उसके तासुरात बदल गए थे। उसके माथे के बल देखकर असावरी के माथे पर भी पसीना आया था। वो फ़ोन रखकर ड्रेसिंग तक आया। तुम्हारे साथ तो तमाम हिसाब में आकर बेबाक करता हूँ असावरी शाह, तुम्हारे होश तो अब ठिकाने लगाने ही पड़ेंगे। उसने इस कदर ससराते लहजे में कहा था कि असावरी को झंझरी सी महसूस हुई, मगर उसे बेड की अपनी साइड दराज से मखसूस चीज़ें लेकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकलते देख असावरी की कब से अटकी हुई सांस बहाल हुई थी और उसने अपना सर पीट कर आइंदा इस हरे राक्षस से ना उलझने का पक्का फैसला कर ही लिया था। साहिर कमरे में दाखिल हुआ तो वो हज़्म मामूल जीन्स की ब्लैक पैंट और रेड शॉर्ट फ्रॉक पहने, स्कार्फ गले में डाले, योगा के स्टाइल में ज़मीन पर आसन लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। उसे देखकर गहरा मुस्कुराया और करीब आकर बेड पर बैठकर बगौर उसे देखने लगा। खुद पर पड़ती इन गहरी निगाहों की तपिश ने फलजा का ध्यान ख़राब किया तो उसने पट से अपनी आंखें खोल दी थी। सामने देखा तो वो अपनी पुरशौक समंदर से भी ज़्यादा गहरी नीली निगाहों से उसकी जानिब ही देख रहा था। फलजा सर झटक कर अपनी जगह से उठी और उसे नज़रअंदाज करके पलट कर वहाँ से जाने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ पर उसकी कदम अपनी जगह पर मुंजमद हो गए। जी, ये लो ये फ़ोन, इसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए अपनी मम्मा को ये मैसेज दे दो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, पुरसुकून हो, एक ख़ास मिशन पर हो और महफूज हाथों में हो। उसने पुरसुकून होकर कहते हुए भी बेपरवाही की हद कर दी तो फलजा ने हैरत से फैली आंखों से झटके से पीछे मुड़कर उसे देखा। काश मैं अपनी मम्मा को बता सकती कि मैं दुनिया के ख़तरनाक तरीन संकी साइको आदमी के पास निहायत गैर महफूज हूँ। वो दांत पीस कर बोली तो साहिर कदम कदम चलता उसके बेहद करीब आया। फलजा बगैर खौफजदा हुए वहाँ खड़ी रही, मगर जब वो बेहद करीब आकर भी आगे बढ़ने से नहीं रुका तो फलजा के माथे पर बल आए। तमीज़ का मुजाहरा करो, पहले मुझे बताओ जी बेबी, तुम किस एंगल से खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती मेरे साथ। साहिर का लहजा सरसराता हुआ सा था। उसके कदम आगे बढ़ते रहे और फलजा के ना चाहते हुए भी पीछे। दूर रहो मुझसे, फलजा चिल्लाई। क्या मैंने तुम्हें कभी हर्ट किया या निकाह के बाद तुमसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की? वो दीवार से लगी तो साहिर ने उसको कंधों से सख्ती से थामा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, यू सो कॉल्ड हैवान, दूर रहो मुझसे। फलजा भूखी शेरनी बनी उसकी दस्तगिरेबा हुई, मगर साहिर ने उसकी टांगों को अपने घुटने से लॉक करके उसके बाजू हाथों में जकड़कर बहुत आसानी से और बहुत जल्द उस पर काबू पा लिया था। साहिर, फलजा बुरी तरह झटपटाई चिल्लाई थी। 2 ऑप्शन है मेरी रूह के सुकून, या तो जो बोला है वो वीडियो मैसेज दे दो, या फिर आज रात के लिए मेरी बाहों में सोकर खुद के गैर महफूज होने के तमाम खदशात सच साबित कर दो। साहिर ने उसके कान में पिघला हुआ शीशा उंडेला। गो टू हेल, छोड़ो मुझे, देती हूँ वीडियो मैसेज। फलजा फनकारी तो वह हज़्म मामूल मुस्कुराता पीछे हटा और उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। फ़ोन उसे थमाया जो कि फलजा ने झपटने के अंदाज में उससे छीन लिया था। वो रिलैक्स होकर
دے اسی وجہ سے ساحر جا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ فضا نے حیرت سے اس کی پیٹھ کو گھورا۔ وہ اتنا پاگل تو تھا نہیں کہ اسے یوں فون تھما جاتا۔ کچھ تو چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ وہ ویڈیو میں اس کے بارے میں کچھ بھی انفارمیشن دے سکتی تھی تو اس پر یہ مہربانی کس لیے؟ فضا نے فون کھنگالا جو کہ حسب توقع بالکل خالی کھٹارا تھا، نہ سم نہ کوئی نمبر۔ اس نے سرسی آہ بھری۔ فضا نے پھر بھی سر جھٹک کر اپنی ماں کے لیے ذرا تشویش بھرا ویڈیو میسج ریکارڈ کر دیا۔ وہ میسج ریکارڈ کر چکی تو واش روم سے باہر نکلا اور فضا کے ہاتھ سے فون تھام لیا۔ تبھی اس کے اپنے فون پر کچھ ٹائپ کرنے کی دیر تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ساحر دروازے کی جانب گیا اور اپنے کسی وفادار کو فضا کے میسج والا فون دیا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی تمام کارروائی دیکھی گئی۔ اس گارڈ نے ساحر کو ایک باکس بھی دیا جو وہ لے کر ڈریسنگ تک آیا تھا اور اس میں رکھ دیا۔ فضا سر جھٹکتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ اس دن کے واقعے سے 3 دن بعد کی بات تھی جب ساحر کہیں گیا تھا اور آج 3 دن کے بعد اس کے پاس روم میں آیا تھا۔ اس نے فضا کی جانب دیکھا تو اس وقت وہ بلو پینٹ اور بلو ہی شارٹ فراک کے اوپر گرم سویٹر میں تھی۔ ساحر ڈریسنگ سے وہ باکس لایا اور اس نے وہ باکس کھول کر اس میں سے ایک لیڈی لیدر لانگ جیکٹ اور لانگ شوز نکالے اور فضا کی جانب بڑھائے۔ آؤ زی بیبی، تمہیں اپنا گرین ہاؤس، اینیمل ہاؤس اور اس رین فارسٹ کی سیر کرواؤں۔ کیا یاد کرو گی کسی سخی سے پالا پڑا ہے؟ ساحر کے کہنے پر فضا نے انکار کرنے کے لیے منہ کھولنا چاہا جب اس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے لب رب کر ڈالے۔ انکار کرو گی ہری ٹڈی، تو یہ موقع دوبارہ نہیں دوں گا تمہیں۔ ساحر کے 2 ٹوک لہجے پر وہ چوکی تھی۔ کچھ سوچ کر بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا اور اس کے دوسرے ہاتھ سے جیکٹ اور شوز لے کر پہن لیے۔ ساحر مسکراتا ہوا اس سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ شیشے کی بڑی دیواروں کے پار باہر بڑے بڑے پتھروں کی چٹانی دیواروں کی 4 دیواری تھی۔ وہ اس لیے گھر کی پچھلی جانب نکل آیا تھا۔ پچھلی جانب کے بڑے مضبوط ترین لوہے کے گیٹ سے باہر نکلے تو فضا کی آنکھیں اس گھنے جنگل کی شروعات دیکھ کر حیرت سے پھیل گئی۔ ساحر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو نامحسوس طریقے سے وہ جو ارد گرد کے قدرتی نظارے میں کھوئی ہوئی تھی، اس نے کسی رد عمل کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ کچھ دور درختوں کے جھنڈ سے نکل کر وہ گھنی سبز جھاڑیوں سے باہر آئے تو آگے ایک بہت بڑی سبز رنگ کے پانی کی ندی تھی، لیکن اس کے 2 گارڈز پہلے ہی ایک بوٹ تیار کیے وہاں ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ساحر نے اسے کمر سے سہارا دے کر بوٹ میں بیٹھنے کی مدد کی۔ وہ خاموشی سے بوٹ کے درمیان بیٹھ گئی اور ساحر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جانتی ہو زی، ایمیزون کا جنگل دنیا کے 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ زمین کی 20% آکسیجن صرف ایمیزون کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں۔ دنیا کے 40% جانور، چرند پرند، حشرات الارض ایمیزون میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے کچھ علاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی اور دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے۔ دریائے ایمیزون میں مچھلیوں کی 30,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں 60% جاندار ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام اور یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہے کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہے۔ یہاں پھلوں کی 30,000 قسم پائی جاتی ہے۔ مبہم اور ماہر حیاتیات تک ابھی تک اس جنگل کے محض 10% حصے تک ہی جا سکے ہیں۔ اگر آپ ایمیزون کے گھنے جنگلات میں ہوں اور موسلادھار بارش شروع ہو جائے تو تقریباً 12 منٹ تک آپ تک بارش کا پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ ساحر بول کر خاموش ہوا اور اس کی اتنی نالج پر امپریس ہوئی، مگر اس کی باتیں ہوا میں اڑانا بھی از حد ضروری تھا۔ تم اگر اس جنرل نالج کی وجہ سے مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو اپنی انفارمیشن اپنے پاس ہی رکھو، میں خود بھی گوگل کر سکتی ہوں یہ سب۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تو ساحر نے اسے گھورا۔ تو پھر ایمیزون بھی تمہارا ہی ہم نام ہے، ہم مزاج، تبھی تو لوٹ پھیر کر تم یہاں پہنچ گئی ہو۔ ساحر نے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ فضا نے آئی برو چکائی۔ مطلب یہ کہ ایمیزون ایک قدیم یونانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت یعنی تم۔ ساحر نے کہتے آنکھ ونک کرتے اسے آگ لگائی۔ اور اس جنگل میں رہنے والے جنگلی وائلڈ مین پاگل سنکی تم۔
وہ دانت پیس کر بولی تو ساحر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ تقریباً 20 منٹ میں وہ دوسرے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ ساحر نے اسے تھام کر بوٹ سے کنارے پر اتارا۔ فلزا نے دیکھا کنارے سے قدرے آگے حد نگاہ جالے دار دیواروں سے ایک چار دیواری اور آسمان پر اسی جال سے ایک چھت بنائی گئی ہے۔ وہ تھوڑا سا پیدل چل کر اس جال دار چار دیواری کے سلاخ دار گیٹ تک پہنچے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں جا بجا گارڈز کھڑے تھے۔ ساحر اس کا ہاتھ تھامے بڑے گیٹ سے اس چھوٹے سے اینیمل برڈ زو میں داخل ہوا۔ فلزا بھی مبہوت سی یہ سب دیکھے گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ایک جانب لے کر آیا جہاں ایک گلاس وال کے پار پتھروں سے ایک چھوٹا سا واٹر فال بنایا گیا تھا۔ ساحر نے بغور اس واٹر فال پر گرے پودوں کے پتوں کی جانب دیکھا، پھر فلزا کی جانب دیکھ کر ایک پتے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ دیکھو زی، یہ گلاس فراگ ہے۔ اس نے اسے ایک جانب متوجہ کیا تو فلزا نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا تھا۔ اس جنگل کا ایک انوکھا ترین اور غیر معمولی جاندار۔ اس کی بیلی کی اسکن دیکھو کتنی پتلی کہ اس باڈی کے تمام آرگنز دکھائی دے رہے ہیں، حالانکہ اس کی ہارٹ بیٹ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ فلزا کو یہ سب بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ قدرت کی نشانیاں تھیں جو خود کے ہونے کا ثبوت دیتی تھیں۔ آؤ ایک اور چیز دکھاؤں۔ وہ اسے لیے آگے بڑھا، کچھ ہی دور جا کر ایک گلاس باکس کے قریب کھڑا ہوا۔ فلزا اس گلاس باکس میں موجود پتوں کو بغور دیکھ رہی تھی، جبکہ ساحر کے لبوں پر ایک شریر سی مسکان تھی۔ پتوں پر کچھ نہیں ہے زی، اس باکس کی زمین اور مٹی میں دیکھو، تمہارے لیے سرپرائز ہے، ساحر نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ فلزا کی نگاہ باکس کے اندر موجود بھری گیلی مٹی پر پڑی تو وہ پہلی مرتبہ خوف سے تیزی سے سفید پڑی تھی اور پہلی بار ہی خود سے قریب ہو کر ساحر کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی تھی۔ باکس کی مٹی پر کلبلاتے بڑے بڑے کالے سیاہ سینیپیڈ کھجورے اپنی بے شمار سیاہ ٹانگوں سے ادھر ادھر پھرتے اس کا بری طرح دل خراب کر گئے تھے۔ ساحر نے جھک کر اس کے کان میں شرارت بھری سرگوشی کی تھی۔ یہ امیزون کے جائنٹ سینیپیڈ ہے اور ان کی لمبائی 12 انچ تک ہوتی ہے، سو چوڑائی۔ اگر تم کوئی گستاخی کرو جو مجھ سے برداشت نہ ہو اور میں تمہیں اس باکس میں پھینک دوں تو کیا ہو؟ یہ اپنی لمبی لمبی ٹانگیں تمہارے اس مرمری بدن میں گاڑ دیں گے اور ساحر پلیز، فلزا چلائی تھی اور گریبان سے اس کی شرٹ دبوچ کر اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ تم کیوں ہو اتنے بے رحم بے درد حیوان؟ فلزا نے اپنا سر اس کے سینے پر مار کر کہا۔ اس نے ساحر کے لہجے میں نمی محسوس کر کے ایک دم سنجیدہ ہو کر اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے کثرتی آہنی سینے میں بھیجا تھا۔ جسٹ جوکنگ میری جان، کچھ بھی ہو جائے یہ حیوان اپنی ہی جان کو کبھی ہرٹ نہیں کر سکتا۔ فلزا گھبرا کر جلد ہوش میں آئی اور اس سے 1 2 3 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اسے کچھ کہتا کہ ساحر کا فون رنگ ہوا۔ تم یہیں رکو زی، میں فون کال لے لوں۔ وہ کہتے ہی درختوں کے جھنڈ کی ایک جانب چلا گیا اور فلزا کو بس اتنا موقع ہی درکار تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف بھاگی جہاں سے وہ لوگ ادھر اندر انٹر ہوئے تھے۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے قدموں کی رفتار اور چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ یس میم، کچھ چاہیے آپ کو؟ ہاں، وہ بوٹ میں میرا کلپ رہ گیا، وہی لینا ہے مجھے۔ وہ نارمل بات کرتی ان 2 گارڈز کے قریب تر آئی، لیکن بہت اچانک اس نے ان پر حملہ کیا تھا۔ ایک گارڈ کی گردن کے مخصوص نس دبا کر اسے بے ہوش کیا اور دوسرے کو بھی کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ میں پکڑے پتھر سے اس کے سر پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا اور بہت تیزی سے گیٹ سے نکل کر ایک دائیں جانب بھاگی۔ ساحر فون سن کر واپس آیا تو وہاں سے غائب تھی۔ بہت جلد بہت کچھ سمجھتے گیٹ کی جانب بھاگا، مگر سامنے بے ہوش پڑے گارڈز کو دیکھ کر پریشان ہوا۔ وہ قدموں کے نشان دیکھتا تیزی سے اس طرف بھاگا جدھر فلزا گئی تھی۔ وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا، اسی لیے تیزی سے بھاگتا اس کے بھاگنے کی آواز اور پتوں کی سرسراہٹ سن کر اس کے قریب پہنچا تھا۔ زی، واپس آؤ۔ گھنے سیاہ نیم تاریک جنگل میں ساحر کی بھاری آواز گونجی تو اندھا دھند بھاگتے فلزا کے بھاگنے کی رفتار مزید بڑھی۔ نو، نہیں آؤں گی، مجھے اکیلا چھوڑ دو تم، وہ چلائی۔ زی، بہت جلد میں تم تک پہنچ جاؤں گا اور آئی سویئر اب کی بار کی سزا بہت بھیانک ہوگی۔ لیو می الون۔ ساحر
فلسہ نے چلا کر اسے اس کے پیچھے آنے سے خبردار کیا۔ زی، یہاں ایسے زہریلے انسیکٹس ہے، اگر کسی انسان کو کاٹ لے تو چند سیکنڈ میں مر جائے، اس لیے رک جاؤ فلسہ۔ ساحر کی پریشان حال اور غصے سے بھرپور دہاڑ جنگل میں دور دور تک گونجی تھی۔ دوسری طرف ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی آ پڑی تھی۔ امن اس دن کا گیا، آج چوتھے دن وائٹ پیلس لوٹا تھا۔ پھر لاؤنج سے گزرتے ایک مخصوص کمرے کی جانب نگاہ اٹھی تو ایک پرسوز وقت وہ جان لیوا حادثہ، وہ تکلیف یاد آتے ہی اس کا دم سا گھٹنے لگا۔ یہ کمرہ تب سے ہی لاکڈ تھا اور کسی نے دوبارہ اسے کھولنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اب بھی شفا نے اس کا ضروری سامان سیکنڈ فلور پر قدرے الگ ہی بنے اس کے من پسند کمرے میں سیٹ کروایا تھا۔ امن کافی دیر سے کھڑا اس بند کمرے کے دروازے کو سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جب شفا اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی اور اسے یوں گمسم سا سامنے کھڑا پایا۔ کیا بات ہے میرے پرنس؟ شفا نے اس کے قریب آتے اس کے آہنی مضبوط توانا بازو کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ مما، معجزہ کدھر ہے؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس دن آپ کے ہی روم میں چھوڑ کر گیا تھا میں اسے، امن نے حیرت سے پوچھا جبکہ شفا کے چہرے سے مسکان غائب ہوئی۔ وہ تو یہاں رکی ہی نہیں تھی۔ بڑے پاپا کے اصرار کے باوجود وہ اسی دن انیکسی اپنے بابا سمیع خان کے پاس چلی گئی تھی، اسی دن سے ہی ادھر ہی ہے۔ ہم ہی وہاں اس سے ملنے جاتے رہے مگر وہ کسی سے نہیں ملی اور وہ ادھر بھی نہیں آتی۔ آج شام نکاح کی تقریب کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں، اب تو تم ہی اسے ہینڈل کر سکتے ہو۔ شفا نے اسے دھیمے سے تفصیلات بتائی تو امن نے اپنے لب بھیج لیے۔ میں خود دیکھ کر آتا ہوں اسے۔ مما آپ پریشان مت ہو، وہ کہتے ہوئے انہیں لاؤنج سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ انیکسی کے اپنے کمرے میں نیم اندھیرا کیے پلنگ پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ جب سے یہاں آئی تھی نا رسائی کے کرب و اذیت نے دم گھونٹ رکھا تھا۔ اس دن امن اسے شفا کے کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا مگر وہ وہاں زیادہ دیر ٹھہر ہی نہیں پائی۔ رگوں میں خون منجمد کرتی اذیت نے اسے بے چین کیا تو انیکسی چلی آئی۔ یہاں بھی کب سکون آیا تھا؟ اب بھی برسوں پرانے اس دن کی سوچتے ہی دل میں ابال سے اٹھ رہے تھے کہ کیا ستم تھا کہ کوئی ہوگا اس جیسا سیاہ بخت جو خود اپنے پیروں سے چل کر اپنی بربادی کی جانب گیا ہو، اور یہ سوچتے ہی آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ باہر وہ تیز قدموں سے چلتا انیکسی کے بیرونی دروازے تک آیا تھا مگر یہاں آ کر قدم اپنی جگہ پر تھم سے گئے تھے۔ برسوں بعد امن آریان پاشا اسی انیکسی کے دروازے کی باہر کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ڈارک چاکلیٹ براؤن 2 پیس میں وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے 6 فٹ سے نکلتا قد، شاندار بھرپور وجہ، مردانہ وجاہت کا شاہکار، مضبوط ترین اعصاب کا مالک تھا مگر اب اس کے اعصاب بری طرح چٹک رہے تھے، تبھی آنکھوں میں سرخی اور نمی تھی۔ وہ ادھر ہی کھڑا رہتا جب سمیع خان اندرونی دروازہ کھول کر باہر آیا اور اسے دروازے پر ایستادہ دیکھ کر متحیر سا ایک سرد طویل سانس کھینچی۔ امن بابا معجزہ کدھر ہے؟ امن نے ان کی بات مکمل ہونے ہی نہیں دی اور اپنا مدعا بیان کیا۔ امن بابا وہ اپنے کمرے میں ہے، عجیب ضد پر اڑی ہے، ابھی کہتی ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سمیع خان نے بے بسی سے اپنے لب کچلے، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہتے امن نے ان کے پہلو سے گزرتے اندر جانا چاہا۔ امن بابا، سمیع خان نے اسے روکنا چاہا۔ بابا پلیز۔ امن کے لہجے میں عاجزی تھی، وہ کچھ بھی کہے سنے بغیر اندر جا چکا تو سمیع خان نے باہر نکلتے جاتے وقت دروازہ لاک کر دیا کہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب امن آریان پاشا اپنے دل کے علاوہ کسی کی نہیں سنے گا۔ امن بغیر آواز کیے اس نیم تاریک کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی ہچکیوں کے ساتھ روتی اب جانے کون سا غم غلط کرنے میں مصروف تھی۔ امن دھیمے قدم اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا، بیڈ کے قریب آ کر بہت آہستگی سے اس کی پشت کے قریب نیم دراز ہوا۔ معجزہ جو ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیاں دبانے کی ناکام کوشش میں تھی، اپنی پشت پر ایک جانی پہچانی آہٹ اور مردانہ کولون کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی تو تکیہ بری طرح مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ جب کافی دیر امن نے اسے مخاطب نہیں کیا بلکہ اپنی کمر پر نگاہوں کے حصار میں قید محسوس ہوئی تو معجزہ اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ امن، مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ مجھے اپارٹمنٹ لے چلیں۔ امن، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ وہ پھر سسک پڑی۔ امن، اس کی گھبرائی سی آواز آئی تو امن نے ہاتھ بڑھا کر اس کا رخ نرمی سے اپنی جانب گھمایا۔
موزہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ امن نے بغور اسے دیکھا جو اب اس کی پناہوں میں گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ گلابی لب کپ کپا رہے تھے اور بوجھل بھیگی گھنی پلکیں لرز رہی تھی۔ امن نے جھک کر اس کی پلکوں سے وہ آنسو چنے تو موزہ نے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھری۔ امن نے اس کے بالوں کی شریر لٹیں اس کے سبیہ چہرے سے ہٹاتے اس کے کان میں بوجھل سرگوشی کی۔ ہمارے عشق کی خاطر، اس خوبصورت شروعات کے لیے وہ ہولناک ماضی بھول جاؤ جزا، نہیں تو میں اپنے طریقے سے تمہیں دنیا بھلا دوں گا۔ میں تمہیں وہ تلخ یادیں یاد رکھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔ خود سے سب کچھ بھول جانے کی کوشش کرو، میرا طریقہ شاید ہی تم برداشت کر سکو۔ ہم دونوں مل کر ایک ساتھ اتنی خوشگوار یادیں بنائیں گے کہ ہماری زندگی میں اس سے پچھلی یادوں کی گنجائش باقی ہی نہ بچے۔ بولو، کرو گی نا ایسے جزا؟ وہ رونا بھول بھال کر آنکھیں بند کیے ہی بمشکل ہی ہاں میں سر ہلا پائی تھی۔ دیٹس لائک مائی سویٹ کوکومو، امن نے کہتے ہی اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنے لب رکھے۔ موزہ مچل گئی اور گہری سی سسکی بھری۔ آج پھر سے ہمارا نکاح ہے جزا، مدتوں انتظار کے بعد یہ پل نصیب ہوئے ہیں اور میں انہیں ایسے جینا چاہتا ہوں کہ ہم ان لمحات کو امر بنا دیں۔ میرا ساتھ دو گی نا معجزہ؟ امن نے گمبھیرتا سے بھرپور آواز میں کہا تھا کہ امن کو اس کی دل کی دھڑکن اپنے سینے میں بجتی سنائی دی۔ موزہ نے لرزتے اس کی شرٹ اپنے ہاتھوں میں جکڑی تھی اور ایک مرتبہ پھر آہستگی سے سرس بات میں ہلایا۔ امن نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ پرومس کرو جزا، عاجزی سے بھرا لہجہ۔ پرومس، مگر آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ وہ گہرے سانس بھرتی اپنا اصلی مسئلہ بتانے لگی تو امن گہرا مسکرایا۔ کیا تم چاہتی ہو جزا کہ میں ہر وقت تمہارے پاس، تمہارے قریب رہوں؟ اس کی آنکھوں کو اپنے لمس سے بوجھل کرتا پوچھنے لگا تو جزا کی زبان تالو سے چپک گئی۔ امن معنی خیز سا مسکراتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کرتا نرمی سے بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ مما کو بھیجتا ہوں میں، ان کے روم میں چلی جاؤ، وہیں دلہن بننا تم، کیونکہ تمہارا سارا سامان ادھر ہی ہے۔ امن نے کہتے دیوار سے ٹیک لگائی اور بغور سے دیکھا۔ یہ سن کر سرتا پہر لال سرخ ہو چکی تھی۔ ریلیکس رہنا جزا، میں ہر پل ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانے کی یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جی۔ موزہ نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر خود پر لپیٹا۔ امن اس کی اس حماقت پر مسکراتا پرسکون ہو کر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وائٹ پیلس کے پچھلے لان کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ سب تیاری مکمل تھی۔ وائٹ پیلس کی پریاں نقشق سی تیار ادھر سے ادھر چکراتی پھر رہی تھی۔ تبھی ماہر خان نے آج ایک ہفتے کے بعد وائٹ پیلس کے بیسمنٹ میں قدم رکھا تھا، جہاں سب بلیک ڈنر سوٹ پہنے شاندار طریقے سے بالکل تیار بس ماہر خان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ بیسمنٹ میں آئے تو اس کے چہرے پر سکون تھا۔ ماہر خان، فلزہ کہاں ہے؟ ساتھ میں نہیں لائے اسے؟ پاشا ابراہیم نے تعجب سے پوچھا اور پھر اس کا اطمینان ملاحظہ فرمایا۔ تب ماہر خان نے ہاتھ میں پکڑی فائل پاشا ابراہیم کو تھمائی۔ بڑے پاپا، یہ وہ وجوہات ہے جن کی وجہ سے فلزہ برازیل میں ہے۔ اس نے انہیں فائل دکھائی اور ایک ویڈیو میسج دیا۔ تب سوہم خان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ماہر، میں ہر طرح سے تمام تحقیق اور تسلی کر چکا ہوں ڈیڈ، حتیٰ کہ میں اس کی ماں کو بھی پہلے سے ہی جانتا تھا۔ ماہر خان نے اطمینان سے کہا، مگر وہ ایک کرمنل ہے بڑے پاپا، ارشد نے پہلو بدل کر کہا۔ ہمیں بھی اکثر لوگ کرمنل ہی سمجھتے ہیں، ماہر خان نے کہا تو ارشد لاجواب ہو گیا۔ لیکن بچی واپس کب آئے گی؟ آریان پریشان ہوا تھا۔ بہت جلد، وہ خود اسے صحیح سلامت یہاں لے کر آئے گا اور اپنے ساتھ بہت بڑے رازوں سے پردہ ہٹانے یہاں لوٹے گا۔ ماہر خان کے جواب نے سب کو پرسکون کر دیا۔ بڑی ماں کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا بڑے پاپا، خضر نے پریشانی سے ماہر خان کو بتایا۔ میں ہینڈل کر لوں گا، مگر احان کدھر ہے؟ نکاح کا وقت ہو چکا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا؟ ماہر خان نے ارشد سے پوچھا۔ بڑے پاپا، وہ کراچی گیا ہے، ایمرجنسی تھی تو کوئی کسی بڑی سازش کی بو آ رہی ہے۔ خان شمشان خیل اور حشمت راؤ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، اس کی تحقیق میں لگا ہے، ارشد نے کہا تو ماہر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تسلی ہو گئی ہے تو آپ لوگ لان میں جائیں، میں رواحہ کو لے کر آتا ہوں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے بڑے پاپا کہ آپ لوگ جائیں اور کباب میں ہڈی بند بنے؟ اتنے دنوں بعد کی ملاقات ہے، ذرا ضروری ہے۔ خضر نے انتہائی معنی خیزی سے کہا تو ماہر خان اس عمر میں بھی بری طرح جھیپ گیا تھا۔ سب ہنس دیے۔ ماہر خان نے خضر کو ایک ہری ہری گھوری سے نوازا۔ کیا بڑے پاپا اس عمر میں بھی شرما رہے ہیں؟ وہ ہنس دیا۔ امن کدھر ہے؟ میں اس کے لیے بے تحاشا خوش ہوں۔ ماہر خان نے اس چھوٹی آفت کا دھیان خود پر سے ہٹانے کو پوچھا۔
اسے پنکی دادو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ صحیح شامت آئی ہے ڈاکٹر صاحب کی، جو پنکی دادو لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ جانے کون کون سے ارمان نکالے جا رہے ہیں، صحرا بندی، شگن کا دھاگا، گانا باندھنا اور جانے کیا کیا۔ خضر نے بتایا تو سب ہنس دیے۔ پاشا لوگ سب بیسمنٹ سے باہر چلے گئے۔ ماہر خان اوپر لاؤنج کی جانب چلا گیا۔ خضر وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنی کنپٹیاں سہلانے لگا۔ میری حسرت کے جنازے کو اٹھانے والے، کتنے بے درد ہے یہ لوگ، زمانے والے۔ کوئی اپنا نہیں، مطلب کی ہے دنیا ساری، اب کہاں ملتے ہیں وہ یار پرانے والے۔ میں دعا دیتا ہوں سدا نیندیں ہوں مبارک تجھ کو، ہجر کا درد مجھے دیں گے جگانے والے۔ ان کے سینے میں کبھی جھانک کے دیکھو تو سہی، کتنا روتے ہیں اوروں کو ہنسانے والے۔ جبران جو کہ بیسمنٹ سے باہر جانے لگا تھا، اداسی سے خضر کے قریب آیا اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بی بریو ینگ مین، جب جانتے ہو اثرات ایسے ہیں تو وہ خوشی کھو دو گے تو اسے ایکسپٹ کرنے کی ہمت کرو۔ جانتا ہوں اس تکلیف وہ مرحلے سے بار بار گزر چکا ہوں، مگر کبھی ہمت نہیں ہاری تھی، تبھی تو اپنے صبر کے پھل کے طور پر تمہیں پایا تھا۔ جبران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کرب و اذیت کی انتہا سے اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھی۔ آپ کی لاڈلی بھتیجی نے مجھے برباد کر دیا ہے ڈیڈ، میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ وہ بے بسی سے اپنے لب کچلتا بولا تو جبران کو دل سے اس کی تکلیف محسوس ہوئی۔ میری لاڈلی بھتیجی، تمہاری لاڈلی محبت بھی ہے برخوردار، اسی لیے اس کے حق میں اپنا دل نرم رکھنا۔ جبران نے اسے تنبیہ کی۔ اچھا اب امن کے لیے اٹھو، اپنے چہرے پر وہی مسکراہٹ لاؤ اور باہر چلو۔ برسوں بعد اس کی زندگی میں یہ دن آیا ہے، اس کے لیے تمہیں وہی خضر بننا پڑے گا جو محفل کی جان ہوا کرتا ہے۔ جبران نے اداسی سے کہا تو وہ تلخی سے مسکراتا باہر نکلا۔ جبران کے ہمراہ وہ لان میں آیا تھا جہاں رنگ و بو کا سیلاب سا امڑ آیا تھا۔ وہ لان میں داخل ہوا تو جبران اسٹیج کی جانب چلا گیا۔ ابھی وہ قدم آگے بڑھاتا کہ اورینج لہنگے میں سرتا پیر سجی سوری جان بوجھ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ خضر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور تلخی سے مسکرایا۔ یہ میک اپ اور مصنوعی بناؤ سنگار بھی اس کی بگڑتی طبیعت، جسم پر بنے سیاہ دھبے، آنکھوں کے گرد بنے حلقے اور اس کی گرتی کمزور طبیعت کو بالکل نہیں چھپا سکے تھے۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ علیزہ چند قدم کا فاصلہ بھی مٹا کر اس ستمگر کے قریب آئی، جو کافی دن سے اس سے خود سے ہم کلام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے سوال کے جواب میں خضر نے اپنے موبائل میں کچھ ٹائپ کیا تھا کہ ان سب کے موبائل بلوٹوتھ کے ذریعے میوزک سسٹم سے اٹیچ تھے۔ تبھی میوزک سسٹم سے آواز آئی تھی جو کہ علیزہ کے پورے وجود کو زلزلوں کی زد میں لے آئی۔ خوبصورت بہت ہے تو، لیکن دل لگانے کے قابل نہیں ہے، بے وفا تیرا معصوم چہرہ بھول جانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے ہی بغیر کچھ کہے اس پر ایک زخمی سی نگاہ ڈالتا، اسے اپنی جگہ پر ساکت کھڑے دیکھ اس کے پہلو سے گزرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ علیزہ کے گلے میں ایک پھندا سا اٹکا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بمشکل لڑکھڑا کر قریب لگے ٹیبل کی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر کہانی پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔